الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه وإطرته وأزواجه أولياء أمته وعلماء ملته أجمعين وبارك وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. فقد قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. پڑھئے دروش والصلاة والسلام. یا رسول اللہ پڑھئے وعلا. جنہیں میلاد شریف دی محفل بچی دروشی نہیں پڑھنا انہیں کدوں پڑھنا ہے؟ پڑھ لو اچھی محبت رہا. صلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ وصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ. تعریف جو میں کرتا ہوں خیر الانام کی، تعریف جو میں کرتا ہوں خیر الانام کی. عزت بلند ہوتی ہے میرے کلام کی. اور جب میری قبر میں تشریف لائیں گے مصطفیٰ. جیدہ عقیدہ نہ کہ حضور قبر میں چاؤن گے وہ بولے سبحان اللہ. نہیں انج ٹھلی سبحان اللہ نہیں، اچھی ذرا سینے دا زور لا کے بولو. جیدی قبر میں حضور نے آنے یہ عقیدہ رکھ دا وہ بولے ذرا سبحان اللہ. اور جب میری قبر میں تشریف لائیں گے مصطفیٰ، عادت بنا رہا ہوں میں درود و سلام کی.
کیوں کہ درود پڑھنے سے ثواب ملتا ہے، درود پڑھنے سے ثواب ملتا ہے، ارے سلام کہنے سے جواب ملتا ہے، سلام کہنے سے جواب ملتا ہے۔ پڑھیے صلاۃ و سلام علیہ۔ اللہ کریم دی پیاری حمد درود و سلام سرور انبیاء فخر الانبیاء مالک ہر دوسرا شب اسرا کے دولہا، مالک کائنات جانے کائنات بلکہ جانے جہان کائنات، اصل کائنات ایمان کائنات ایقان کائنات بقائے کائنات باعث تخلیق کائنات، تاجدار کائنات تصویر کائنات تصور کائنات دلیل کائنات زکیہ کائنات راحت کائنات روح کائنات رونق کائنات رخ کائنات، سید الکائنات سلطان کائنات شہنشاہ کائنات شان کائنات شاہد کائنات شاہد کائنات ضیاء کائنات صدر بزم کائنات منبع کائنات وجود کائنات مقصود کائنات مرکز کائنات محور کائنات محبوب کائنات لجپال کائنات وفادار کائنات یکتا کائنات ضیاء کائنات نقطہ کائنات احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ عالیہ پیش کروں تو بعد صدر محفل فاضل محتشم حضرت علامہ مولانا حافظ محمد عبداللہ صاحب دامت برکاتہم قدسیہ امام و خطیب جامع مسجد حاضر، استاد العلماء حضرت علامہ مولانا قاری محمد بابر بسم صاحب دامت برکاتہم قدسیہ، خطیب اہل سنت واضح خوش الحان حضرت علامہ مولانا محمد خالد بسم صاحب دامت برکاتہم قدسیہ، جو ہر سال ساڑی اس محفل دے اندر ماشاءاللہ تشریف لے کے آئے، فاضل ذیشان حضرت علامہ مولانا حافظ محمد راشد رؤف طاہری صاحب دامت برکاتہم قدسیہ و دیگر مہمانان ذی وقار ثنا خان مصطفیٰ پیس کمیونٹی کرتارپور دے تمام ذمہ داران کارکنان معاونین و ممبران، معزز و محتشم سامعین و حاضرین و ناظرین، میں اور آپ سب حضرات 8ویں سالانہ محفل میلاد مصطفیٰ بسلسلہ نور کا سما جس سے اندر حاضر ہیں، اللہ کریم ساڑی اس محفل نو اپنی بارگاہ عالیش قبول فرمائے۔ میں امید کرنا کہ آپ بڑی توجہ دے نال بڑی نحماق دے نال میری گفتگو نو سماعت فرماؤ گے۔ میرے تو میں قبل اہل سنت ایک عظیم نام ساڑھے ظفروال دا فخر عظیم مذہبی سکالر حضرت علامہ مولانا پروفیسر خورشید ضیاء کمال صاحب دامت برکاتہم قدسیہ نے کمال خطاب فرمایا، عالمانہ فاضلانہ خطاب فرمایا، جنہوں میں اور تسا آپ حضرات آپ سن کے مستفیض ہوئے۔ اللہ کریم علماء اکرام ناتخان حضرات تھے علم سوز گداج رزق برکتہ نازل فرمائے۔ ہر سال نوجوان آپ جس بستی دے پیس کمیونٹی دے نوجوان ذمہ داران مینو اور آپ سب حضرات نو حضور دے ذکر واسے اکٹھیاں کر دینے،
اللہ کریم انہاں نوجواناں نو ہمیشہ سلامت رکھے اور اے محفل میلاد مصطفیٰ جو اہتمام فرماندے نے مینوں اور تانوں اکٹھیاں کر کے حضور دا ذکر سن دے اور سنا دے. یہ کوئی کام کوئی فضول نہیں ہے. علماء تشریف فرمانے میرے نال ہر لحاظ نال سینئر نے, میں طالب علم ہون دی حیثیت نال, خادم ہون دی حیثیت نال عرض کر رہا. محدثین فرماندے نے جس مقام تے میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی محافل دا اہتمام کیتا جاندا ہے, یعنی ذکر میلاد ہوندا ہے, اللہ تعالی پورا سال اپنی رحمتاں دا نزول فرماندا ہے. تسی نام ہی بولو گے سبحان, تقریر میں کر جانی تے بولو گے تے تہاڈا بھی پڑھا تے میرا بھی پڑھا. عزیزاں نے گرامی قدر تھوڑا چھنڈ کر کے بیٹھے ہو, تسی ذمہ داری نال تعلق رکھ دیو. تانوں پتہ ہے پیالیاں وچ پاڑے رہ جان تے فصل کٹن لگیاں واہ تکلیف ہوندی ہے. ہاں جی, پھر وہ افسوس ہوندا یار پتہ نہیں بیج سک گیا, پایا سی جانور چوکے نے, پانی صحیح نہیں لگا, تے اے کھڈے منڈے جڑے سارے پورے کرو, تھوڑا قریب ہو جاؤ, اے بالکل جگہ فل کرو, تھوڑا قریب ہوئے کہ قدم اللہ برکت فرمائے. اگے آؤ بھائی روف صاحب, اگے آ جاؤ, تھوڑا اگے آؤ. اے بیٹا چھوڑ دیو, اے دیوار چھوڑ دیو, تسی ایڈی چھتی تھک گئے ہو یار, نال چھوڑو, اگے آ جاؤ. تسی بھی چھوڑ دو بیٹا, ادھر آؤ. خیر صلی اللہ تانوں کی ہو گیا, اگے آؤ. یہ ٹھنڈ تے کوئی نہیں جڑی تسی بکل مار کے بیٹھے ہو, اگے آؤ. اے دیواراں چھوڑ دے, جڑا کوئی بزرگ ہے بے شک دیوار نہ لگا رہے, باقی نوجوان چھوڑ دیو. ہاں جی, اگے آؤ تھوڑا جا. غفور بھائی تسی بھی اگے آ جاؤ. خیر صلی اللہ, میں تانوں کی آکھنا حضور دا ذکر ہی سنانا ہے یار, اگے آ جاؤ. عزیزاں نے گرامی قدر, محدثین فرماندے نے کہ جس مقام تے ذکر میلاد ہوندا ہے, اللہ سارا سال اپنی رحمتاں دا نزول فرماندا ہے, اور سارا سال اتھے امن قائم رہندا ہے. جی تو مسجد ہے, ذکر پاک کر رہے ہیں, یہ 8واں سال جا رہے ہیں محفل پاک. ماشاءاللہ نوجوان اتنی محنت نال مینوں اور تانوں اکٹھیاں کر دے نے, حضور دا ذکر سناندے نے. میں کوشش کراں گا کہ آپ کی تبع دے مطابق گفتگو کراں. قرآن پاک لاریب کتاب دی سورت دوحا دی آخری آیت 30 سے اس پارے دی میں پڑھی. اللہ فرماندا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. کمیٹی والے بھی سارے اندر آ جاؤ, کسے نہیں ہونا باہروں, جڑے بھی آؤں گے بہ جان گے. سٹیج والے سارے بھگت گئے نے, کلا میں ہی رہ گیا. ہاں جی, میں تقریر تو بعد انشاءاللہ بچیاں دے نو انعامات نال نوازے جائے گا جنہ اللہ دا قرآن پڑھے ہے, نبی دی حدیث پڑھی ہے. تعلیم قرآن اور تعلیم حدیث دا جو سلسلہ آپ حضرات نے ایتھے شروع کیتا ہے, یقیناً اے صدقہ جاریہ ہے اور قیامت تک دا فائدہ ہوتا رہے گا. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. خالق فرما رہے ہیں, اللہ فرماندہ ہے میریاں نعمتاں دا خوب چرچا کرو. کیوں حضرت, میریاں نعمتاں دا خوب چرچا کرو. اگے آ جاؤ, میریاں نعمتاں دا خوب چرچا کرو. مفسرین کرام اس آیت تحت بیان کر دینے, اللہ تعالیٰ دیاں نعمتاں دا ذکر کرنا ہی اے چرچا ہے. قرآن کریم کے اور آیت دے اندر اللہ فرماندا ہے جڑا میریاں نعمتاں دا شکر کرے گا نا, میں نعمتاں اور عطا کر رہا ہوں. اگے علامہ صاحب بڑا خوبصورت فرما رہے سن, بیٹا نعمت ہے, اولاد نعمت ہے, جان نعمت ہے, جی مال نعمت ہے, زمین نعمت ہے, مکان نعمت ہے, ہاں جی گڈیاں نعمتاں نے, اور عزت و وقار نعمت ہے, تعلیم نعمت ہے. یعنی یہ ساری چیزاں جڑیاں خداوند تعالیٰ دی نعمتاں نے, مگر جس نعمت دی طرف رب ارشاد فرما رہے ہیں, فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. ان ساری نعمتاں دا ذکر کرو گے, اللہ اور نعمتاں تا فرما دے گا.
اللہ فرماندا ہے میری نعمتاں دا ذکر کرو، میری نعمتاں دا چرچا کرو، لوگوں پھر کی ہوئے گا؟ اللہ فرماندا ہے میں اور عطا کر دیاں گا۔ اس مالک دے خزانے چ کمی تے نہیں نا۔ بولو بولو یار، میں اپنے پنڈ آیا تے پنڈ ہے ویکھو ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے۔ بھائی صابر صاحب ماشاءاللہ دمتھل تو تشریف لائے، اے ویڈیو سویرے نیٹ تے چڑھ جانی ہے۔ دنیا والے کی آکھن گے صدیقی صاحب آپ پنڈ گئے سن تے سارے روزہ رکھیا سی، بولدا ہی کوئی نہیں۔ ہاں جی، پرسوں جمعہ پڑھا کے میں کشمیر گیا، اتوں واپس آیا، کل میں دنے بھی پروگرام پڑھ کے تے پھر جناب فیصل آباد سائی بال تو اگے کافی دور سفر تو کر کے صبح آیا، پھر آج دوپہر بھی تقریر کی تھی تو ہن میں تواڈے کول آیا۔ صبح میں سرگی نکلنا فیصل آباد کی طرف تے رات نو واپس آ کے اپنی مسجد بیان کرنا ہے۔ اے تسلسل ہے سرکار دے ذکر دا، تے مینوں پتہ لگے کہ تسی سبحان اللہ کہو تو میری تھکاوٹ دور ہوے تے تانوں میں مدینے لے کے چلا۔ ہاں جی، اینا کیا کرو سبحان اللہ تاکہ اللہ برکت فرما دے۔ عزیزہ نے گرامی قدر، اے سبحان اللہ کہنا نہ تے اج تک کوئی بندہ مریا ہے، نہ کوئی سبحان اللہ کہنے نال کوئی بندہ بے ہوش ہویا ہے۔ سبحان اللہ کہنے نال 500 سال تیز عربی گھوڑا دوڑن والا ایک درخت لگدا جنت دے اندر، سبحان اللہ کہنے نال او 500 سال عربی گھوڑا دوڑدا رہے تے سایہ ختم نہیں ہوندا۔ ہاں جی، تو پھر کہنے والے کیا خوب کیا فرمایا، محفل وچ بھی آ کے محفل وچنا بھئیے تے بری گالے، ذکر مصطفیٰ سن کے سبحان اللہ نہ کہیے تے پھر بھی بری گالے۔ ہجے بھی میں نے ساریاں دی آواز نہیں آئی، ایک بار یا خود رہا سبحان اللہ جی، توجہ فرماؤ۔ میں عرض کر رہے ہیں اللہ فرماتا ہے نعمتاں دا چرچا کرو اور نعمتاں تا فرما دیاں گا۔ اللہ کریم دی جس نعمت عظمہ دا ذکر اسی ہر سال کرنیا، جی میں علامہ صاحب فرما رہے سن قل بفضل اللہ و برحمتہ، فضل تو مراد اس آیت دے اندر فضل تو مراد ذات مصطفیٰ ہے، رحمت تو مراد بھی ذات مصطفیٰ ہے۔ میرے نبی تو ود فضل بھی کوئی نہیں، میرے نبی تو ود رحمت بھی کوئی نہیں۔ فرمایا میرا نبی سب تو بڑا فضل ہے، سب تو بڑی نے فرمایا رحمت ہے۔ او لوگوں، میرے نبی او نبی نے کائنات واسے نبی بن کے آئے، چرند دے نبی، پرند دے نبی، شمال دے نبی، جنوب دے نبی، شرق دے نبی، غرب دے نبی، زمینہ دے نبی، آسمانہ دے نبی، فرما چرند دے نبی، پرند دے نبی، حیوانات دے نبی، جمادات دے نبی، نباتات دے نبی، فرشتیاں دے نبی، نبیاں دے نبی، ملائک دے نبی، فرمایا کائنات دے ذرے ذرے دے نبی بن کے آئے، امام الانبیاء بن کے آئے، امام المرسلین بن کے آئے، ایسے نبی جنہ دی شان سبحان اللہ رہ فرماندہ ہے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَىٰ۔ جتنے نبی آئے 1,00,000 تے کئی ہزار نبی آئے، 1,00,000 کئی ہزار انبیاء علیہ السلام، 313 رسول، اولو العزم رسول آئے، کسے نبی دی رب نے زلف دی قسم نہیں بیان فرمائی۔ کیوں حضرت؟ 1,24,000 نبیاں وچوں کسے نبی دی زلف تے چہرے دی قسم رب نے بیان نہیں فرمائی۔ اے شان آمنہ دے لال دیئے، فرمایا میرے نبی دے چہرے دی قسم رب بیان فرما رہے ہیں، جو ظلف دی قسم رب بیان فرما رہے ہیں، فرمایا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَىٰ، سونے میں نو تیرے چہرے دی بھی قسم ہے، میں نو تیریاں ظلفان دی بھی قسم ہے، وَالْعَصْرِ میں نو تیرے زمانے دی بھی قسم ہے، لَعَمْرُکَ کا میں نو تیری جان دی بھی قسم ہے۔ او لوگو، میرا نبی کائنات دے نبی نے فرمایا جس دے اللہ نے محبوب دے ہر آزاد تذکرہ قرآن وچ فرمایا ہے اور قسمہ بیان فرمائیاں نے، اے دسیا کہ لوگو میرا نبی شان والا ہے، جیڑا انہاں دی شان بیان کرے گا رب انہوں بھی شان عطا فرما ہے۔ تو ذکر خیر کر رہے ہیں، ہمیں حدیث پڑھنا چاہنا، فتح القبیر دی حدیث پڑھنا
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذکر الانبیاء من العبادہ وذکر الصالحین کفار. فرمایا نبیان دا ذکر کرنا عبادت ہے. ذکر الانبیاء من العبادہ. ہر سماعت کرنے والے دا انداز بھی اپنا اپنا تے ہر بیان کرنے والے دا انداز بھی اپنا اپنا. ذکر الانبیاء من العبادہ. فرمایا اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نبیان دا ذکر کرنا عبادت ہے. توجہ نہیں فرمائی آپ نے. نبیان دا ذکر کرنا جتنے پہلے سوتے کرو بھئی. نبیان دا ذکر کرنا عبادت ہے. نبیان دا ذکر کرنا عبادت ہے. بابر تبسم صاحب نبیان دا ذکر کرنا تب عبادت ہے. خالد صاحب نبیان دا ذکر کرنا عبادت ہے. ارے نبیان دا ذکر کرنا عبادت ہے. تے جدو نبیان دے نبی دا ذکر کرنا اور روح عبادت ہو جائے گا. روح عبادت ہو جائے گا. اگلا حصہ حدیث کا فرمایا وذکر الصالحین کفار. نبی پاک نے فرمایا ولیاں دا ذکر کریں گے تے گناہ معاف ہو جائے گا. راشد صاحب اگے آ جائیں ایڈی دور معاملہ ٹھیک نہیں تھا. فرمایا اللہ دے ولیاں دا ذکر کریں تے گناہ معاف ہو جائے گا. یہ حضور دی حدیث ہے. نبیان دا ذکر کریے تے عبادت ہے. ولیان دا ذکر کریے تے گناہ معاف ہوندے نہیں. بلکہ ایک اور جگہ تے فرمایا ان دا ذکر صالحین. فرمایا اللہ دے ولیان دا ذکر کریے جس جگہ تے بیٹھ کے اتھے اللہ دیا رحمتان دا نزول ہوندہ ہے. ہوں میں حدیث ترمذی پڑھنا چاہنا. صاحب مشکات نے 27 لائن علی مشکات دے 555 نمبر دے حدیث کو نقل فرمایا. میں حدیث پڑھنا چاہنا نبی کریم علیہ السلام دی. آئیے حضرات نبیان دا ذکر کرنا عبادت ہے. میرے آقا دے چند صحابہ ایک مقام تے بیٹھ کے تے ذکر پہ کریں. آئیے حضرات نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلامان بیٹھ کے صحابہ اکرام انبیاء علیہ السلام دے خصائل تے کمال تے فضیلتاں تے مقام تے بلندیاں تے عہدے تے منصب دا ذکر پہ کر دینے. ایک صحابی بیان پہ کر دینے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام نو اپنا صفی بنایا. دوسرے صحابی فرما رہے نے اللہ تعالیٰ نے حضرت نو اپنا نجی بنایا. تیسرے صحابی فرما رہے نے اللہ نے ابراہیم نو اپنا خلیل بنایا. چوتھے صحابی فرما رہے نے اللہ نے اسماعیل نو اپنا ذبیح بنایا. پنجویں صحابی بولے اللہ کریم نے موسیٰ علیہ السلام نو اپنا کلیم بنایا. چھٹے صحابی بولے اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام نو اپنا روح بنایا. اے صحابہ اکرام ذکر خیر پہ کر دینے انبیاء علیہ السلام دا منصب تے عظمت دا ذکر پہ کر دینے بلندیاں دا ذکر پہ بیان کر دینے. فرمایا جن نبی پاک دے غلام ذکر پہ کر دینے. ایتروں میرے نبی کریم اپنے حجرہ مبارک چو نکلے. انج خرامہ خرامہ میرے آقا ہولے ہولے قدم اٹھا کے قدم رنجا فرما رہے نے. جتے نبی کریم دے صحابہ بیٹھے ہوئے نے لوگوں میرے آقا کریم صحابہ دی مجلس دے قریب آگئے. جی میں تسی مجلس لا کے بیٹھے ہوتے لاگے کوئی آ جائے. میرے آقا کریم اس مجلس دے قریب آگے جو صحابہ لا کے بیٹھے نے. میرے آقا کریم علیہ السلام نے سنیا صحابی کہہ رہے نے اللہ نے آدم نو صفی بنایا, نوح نو نجی بنایا, موسیٰ نو کلیم بنایا, عیسیٰ نو روح بنایا. میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اے میرے صحابہ تسی ٹھیک پہ کہہ رہے ہو. کسے نو اللہ نے صفی اللہ بنایا, کسے نو نجی اللہ بنایا, کسے نو خلیل اللہ بنایا, ذبیح اللہ بنایا, کلمت اللہ بنایا, خلیفت اللہ بنایا, کلیم اللہ بنایا, روح اللہ بنایا. اے میرے صحابہ ٹھیک پہ کہندے ہو اللہ نے کوئی صفی بنایا, کوئی نجی بنایا. اللہ دے نبی نے فرمایا الا وانا حبیب اللہ. فرمایا صحابہ
کوئی روح ہے، کوئی صفی ہے، کوئی نجی ہے، کوئی خلیفہ اللہ، کوئی کلمت اللہ، کوئی جناب والا اے صفی اللہ فرما صحابہ اداوانا حبیب اللہ، سن لو میرے صحابہ خبردار، بے شک اللہ نے میں نو اپنا حبیب بنایا ہے۔ سے کہنے والے کیا خوب نقشہ کھینچا ہے، آپ نے فرمایا سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں لیکن آقا کا منصب جدا، بولو سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں لیکن آقا کا منصب جدا ہے۔ کیسا منصب ہے؟ وہ امام صفِ انبیاء ہیں، بولو وہ امام صفِ انبیاء ہیں، ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے۔ آگے کی فرمایا، کوئی لفظوں میں کیسے بتا دے ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے جی، کوئی لفظوں میں کیسے بتا دے ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے۔ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے، ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے، یوں کہہ لو ہم نے داتا سے یہ سنا ہے، ہم نے خواجہ سے یہ سنا ہے، بس اللہ ہی ان سے بڑا ہے۔ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے۔ کیمرے والے ذرا کیمرہ پیچھے گھماؤ، میں نو پتہ چلے کیڑا کیڑا پیا بول دائے۔ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے، آنکھو یار ہم نے اپنے بڑوں سنا ہے، بس اللہ ہی ان سے بڑا ہے۔ ایک بار یاد چوکی آنکھو، ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے، بس اللہ ہی ان سے بڑا ہے۔ ایمان والیا میں نعمت عظمیٰ دا تذکرہ کرنا چاہنا، اللہ کریم نے اپنا محبوب کائنات نو عطا فرمایا ہے۔ میں حلیمہ سعدیہ دی گل کرنا چاہنا، توجہ فرماؤ۔ کون حلیمہ سعدیہ؟ فرمایا جڑا قبیلہ سعد دی رہن والی، اے سواری بھی ماڑی ہے، گھر بھی ماڑا ہے، آپ بھی ماڑی ہے۔ کتاباں داستیاں نے کہ حلیمہ سعدیہ فرماندے نے ایک دن اسی نا جنگل چے لکڑیاں پہ کٹی، سیرت یا کتاباں داستیاں حلیمہ سعدیہ فرماندیاں نے ساڑھے تے وقت ایسا آ گیا، قحط سالی پہ گئی بابر صاحب تے ہریالی ختم ہو گئی، ایون کہ لکڑیاں کٹ کٹ کے خوراک دی جگہ تے سکھانیاں سا۔ حلیمہ سعدیہ پتے کھاندے، پتے مک گئے، پھر لکڑیاں کھانے شروع کی تھی۔ اللہ فرمایا ایک آواز آئی، اے بی بیو مکے وچ ایک سونا آیا ہے،
ایتھے سبحان اللہ ہاتھ چک کے باندھی سی تواڈی مکے وچ ایک سونا ہے تے فرمایا اسی اتھوں آ گئیاں گھر تے مینوں خواب چ پھر بشارت ملی رولا پہ گیا کہ مکے چند بچے آئے تے اس وقت دا رواج سی لوگ شہراں وچوں پنڈاں وچ بچے بھیج دیے سن دائیاں کول بھیج دے سن انہاں دی آرائش انہاں دی جناب والا پرورش واسطے تعلیم و تربیت واسطے تاکہ وہ فصیح و بلیغ زبان بول سکن اچھی زبان بولن اچھا اخلاق ہو جائے یعنی پنڈاں وچ لوگ بھیج دے سن بچے بچپن دے اندر فرمایا جدو آواز آئی تے اساں مشاورت کیتی تے بیبیاں دائیاں کٹھیاں ہو کے تے مکے وال ٹریاں میرے چونکہ سواری کمزور سی میرا ایک بیٹا سی عبداللہ جڑا چند ہفتے یا چند ماہ پہلے جی ولادت ہوئی سی میرے سینے چ دودھ مک گیا بڑی مشکل دینا بچے دا گزارا ہونا سواری جڑی میری کول سی او دے دودھ کوئی نہیں سی بس گزارا ہو رہا سی میں بھی کمزور ہوگی سواری بھی کمزور سی اسی ہاں بھی ماڑے کلی بھی ماڑی سی بچہ بھوک دی وجہ نہ روندا سی برداشت نہیں سی کر سکدا میں ماں سا تے میرے کول بھی برداشت نہیں سی ہوندا یہ حلیمہ سعدیہ فرماندیاں توجہ بھائی حلیمہ سعدیہ فرمایا اسی ٹر پیاں میرا شوہر میرے نال چلا گیا حارث میرے نال میرا بیٹا میرے نال بیٹی میرے نال شیما سی ٹر پہ مکے ول جدوں گئے راہ وچ میں دائیاں نال ٹورنی سا پیچھے رہ جانی سا دائیاں میں نو ڈیگ کے پھر نار لاندیاں سن تیز سواریاں سن انہاں کو نار لانا تے پھر میں پیچھے رہ جانا تے پھر میں نو نار لانا ہونا تے پھر میں پیچھے رہ جانا ایک بولی نہیں ہاڈے کولو نہیں ڈکیا جاندا ساڈے کولو نہیں ڈکیا جاندا آؤ چلی آپ ہی آ جائے بیبیاں دی عادت ہوندی ہے وہ جلد باز ہوندیاں نے ہیں جی آندی آپ ہی آ جائے سمجھ آ رہی ہے کوئی سمجھ آ رہی ہے نا توجہ فرماؤ ساڑھے کون دی کیا جاندہ آپ پہ آ جائے گی حلیمہ فرماندی نے میں کلی رہ گئی ہولے ہولے میں ٹر دی سواری سی وزن بھی نہیں سی چک سکتی اسی ٹرنے سا تھک کے بہ جانے سا پھر ٹرنے سا میں جدو مکے پہنچی تے میں نے پتہ چلیا جڑے بچے آئے سن مکے دے اندر ساریاں دائیاں لے گئیاں جڑیاں قبل آئیاں سن ساریاں دائیاں لے گئیاں نے بچے ایک بچہ موجود ہے جدا باپ دنیا دے نہیں ہے دو روایتاں ہوندیاں نے حضرت عبدالمطلب جو نبی پاک دے دادا جان سن انہاں نال ملاقات ہوئی فرمایا حلیمہ ایک بیٹا ہے جی دوسری روایت ہے کہ پتہ چلیا تا سیدھا دروازہ آمنہ تھے ہر شوہر نے مشورہ کیتا چل ویکھ لینی آواں پتہ کر لینی آواں خالی ہاتھ جانا چنگا نہیں ہے چل ویکھ لینے ہیں توجہ فرمایا سیدہ حلیمہ سعدیہ فرماندی جرو میں دروازے تے پہنچی جتھے خیمہ لایا میرا شوہر تے میری فیملی دے لوگ اتھے بیٹھ گئے میں سیدہ آمنہ دے دروازے تے پہنچی دروازے تے دستک دیتی آواز آئی کونے فرمایا میں آکھیا میں قبیلہ سعد دی دائیاں حلیمہ میرا نام حلیمہ فرماندیاں نے میں نو انج پتہ لگیا جویں میں نو اگے میرا انتظار ہو رہا سی میں جدوں آکھیا میں قبیلہ سعد دی دائیاں حلیمہ میرا نام آواز آئی بی بی اگے آ جا اگے آ جائے جدو میں اگے گئی حلیمہ فرماندیاں نے میں پوچھیا نہیں آمنہ سنیا اللہ نے بیٹا عطا فرمایا ہے ایتھے بھی دو پہلو نے ایک پہلو وے علماء بیٹھے نے سیدہ آمنہ نے اپنی گود وچ اٹھایا ہے تجھی روایت بستر تے نبی پاک لیٹے ہوئے نے جدو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھیا فرمایا نہیں آمنہ نہیں سونا وخا دے سہی حلیمہ سعدیہ فرماندیاں نے میں بستر والے ویکھیا میرے والے ویکھو چٹے رنگ دی چادر اونی کمبل چٹے رنگ دا چہرے تے لیا ہویا ہے میں قریب گئی اج میں چادر اونی کمبل نو سفید رنگ دی چادر نو اج میں ہاتھ پایا ہولے 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 جدوں میں چہرے تو چادر ہٹائی میرے نبی نے
مسکرا کے حلیمہ دے چہرے وال ویکھیا حلیمہ فرماندیاں نے میں انگلی مونچ پا کے آکھیا نی آمنہ نی ایڈا سونا ایڈا سونا میں پہلے کدے نہیں ویکھیا ہے نی ایڈا سونا ہے حلیمہ فرماندیاں جدوں میں گل آکھی سیدہ آمنہ فرماندیاں نے نی حلیمہ نی چپ کر جا نی تو کدھروں ویکھنا سی میں شہر وچ رہنی ہاں میں انج دا نہیں ویکھیا تو کدھروں ویکھنا فرمایا حلیمہ سعدیہ چہرہ مصطفیٰ ملوے کتاباں دستیاں نے میرے نبی نے جدو ماں حلیمہ والوے کھیتے مسکرا پہ اللہ اللہ اکبر توجہ فرماؤ نبی کریم علیہ السلام دی ماں فرماندیاں نے میں ایڈا سونا نہیں ویکھیا حلیمہ فرماندیاں نے میں ایڈا سونا نہیں ویکھیا اینی دیر ہوئی حضرت عبدالمطلب نبی دے دادا جان آگئے فرمایا آمنہ قادیاں گلائیں ہو رہی ہیں قادیاں پیسہ ہو رہی ہیں تقرار ہو رہی ہے کیڑیاں گلاں دے وچ پیاں اکی دی بابا جی اے آندی ہے میں نہیں ویکھیا میں ایڈا سونا نہیں ویکھیا دادا جی فرماندے نے نی آمنہ نی چپ کر جا انہیں پنڈ دے بچے ویکھے نے تو شہر دے بچے ویکھے نے میں پورے عرب دے بچے ویکھے نے میں ایڈا سونا نہیں ویکھیا تساں کدھروں ویکھ لینا حضرت عبدالمطلب نے جدو گل آکھی تے جبریل بھی آ گئے سبحان اللہ اچھی باندھی سی دعا دی جدو جبریل امین آئے حضرت علامہ مولانا خالد تبسم صاحب جناب محترم بھائی عبدالغفور صاحب آپ دی توجہ چانا فرمایا جدو جبریل امین حاضر ہے جبریل امین علیہ السلام فرما دینے اے عبدالمطلب میں جبریلہ میں جبریلہ میں صدرت رہن والا فرمایا میں نبی ویکھے ایک پیغمبر ویکھے رسول ویکھے جنت دیکھی فرمایا سمان دیکھے زمین دیکھی شرق دیکھے غرب دیکھے حسن دیکھے حسین دیکھے جمال دیکھے جمیل دیکھے نبی دیکھے جنت دیکھی درجات دیکھے منزلہ دیکھیاں آدم دیکھے نوح دیکھے عیسیٰ دیکھے موسیٰ دیکھے ابراہیم دیکھے اسماعیل علیہ السلام دیکھے یعقوب علیہ السلام دیکھے اے عبدالمطلب میں حسن دا بادشاہ یوسف علیہ نبی نہ ویکھیا ہے میں جبریل نے ایڈا سونا نہیں ویکھیا تساں کدھروں ویکھ لینا کرتارپور دی سرزمین تے بیٹھن والے نبی دے پیاریو میں تو انہوں نبی دے حسن دی گل سنا رہا ہے لوگوں حضرت جبریل فرمان دے میں ایڈا سونا نہیں ویکھیا اینی دیر ہوئی اللہ دی بارگاہ چوئے آواز آئی اے جبریل چپ کر جائے تو کدھروں ویکھنا ہے میں رب کے اعلان کرنا میں انج دا بنایا ہی کوئی نہیں میں جدا بنایا ہی کوئی نہیں فرمایا رب سونے سونے نو
بنایا. سمجھ آگے تو میرے نہ مل کے پڑھ لو. کیمرے والا گھما کیمرہ ہو تاکہ سارے بچ حضور دے سنا خاں بچ آ جان. رب سونے سونے نو بنایا. آپ یار رب سونے سونے نو بنایا تے سونیاں دے مان ٹوٹ گئے. حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا محمد بنا کے قلم توڑ دیتا. رب سونے سونے نو بنا. رب سونے سونے نو بنایا. اچھی بولو سونے نو بنایا. رب سونے سونے نو بنایا تے سونیا تے مان ٹوٹ گئے. حلیمہ سعدیہ فرماندیاں نے میں سونے نو چکیا ہے. میں اپنی مسجد جمعے تے کیا میں کہا یار کدے کدے نا تسی بھی سنو کدے کدے کلیاں بیٹھے ہو نا مسجد کار دکان تے اپنے دفتر پیلی وچ جتھے بھی ڈیرے تے بیٹھے ہو کدے کدے کلیاں بہ کے تے تصور کرنا ہے جدوں حلیمہ نے انج سونے نے چک کے سینے لایا ہوئے گا. نہیں سمجھا سکیا میں آپ حضرات ہوں. چلو کوشش کر. جدوں حلیمہ سعدیہ نے حضور نو انج بستر تو چکیا ہے تے انج چک کے گود وچ انج چہرہ مصطفیٰ ویکھیا نہیں سمجھا سکے یار. چلو میں اور کوشش کرنا. انج سونے نے چک کے تے چہرہ مصطفیٰ حلیمہ دی مبارک اکھاں حضور دے چہرے وال حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی نظراں حلیمہ دے چہرے وال آئے کدی تصور بنا کے نا تے کدی بابو پھر ویکھو میرا رب کیویں انعام عطا فرماتا. حلیمہ فرماندیاں نے میں لے اپنے شوہر کو چلی. میں شوہر نہ مشورہ کرنا وکھا لوں اے گل سننا لیو ویلیو توجہ فرماؤ. میں میلاد تے چونکہ بہت ساری تقریراں کیتیاں نے حلیمہ سعدیہ دا ذکر نہیں سی کیتا اس واسطے میں ذکر حلیمہ کرنا ہیں. توجہ فرمایا جی تو حلیمہ سعدیہ فرماندی میں اپنے شوہر کو خان چلی کدے ناراض نہ ہو جان کہ باپ کوئی نہیں ہے معاوضہ کٹ ملے گا ہے ایڈا سونا چھڈن نو دل بھی نہیں کردا. چھڈن نو دل نہیں کردا. فرمایا چکیا میں گودی میں لے گئی اپنے شوہر کو. توجہ ہے آپ کی توجہ ہے ایتھے ہی ہو نا. سماعت فرماؤ. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ میں چک کے گودی تے توتی جانیاں نال ویندی جانیاں ویندی جانیاں ویندی جانیاں ویندی جانیاں کی ویندی جانیاں. میں گولڑے دے تاجدار کو نہ لے چلا تو پھر میرے علی شاہ رحمت اللہ علیہ کو فرمان نے مکھ چاند بدر شاہ شانیے کالی زلف تے اکھ مستانی. مکھ چاند بدر شاہ شانیے کالی زلف تے اکھ مستانی. توجہ فرماؤ میں نبی کریم علیہ السلام دی گل پہ کرنا. فرمایا نبی کریم نو اٹھا کے شوہر کو لے گیا. سیرت یا کتاباں دستیاں نے جامع مسجد کرتارپور وچ بیٹھن والی ہو میرے نبی دے چہرے نو جدوں حضرت حارث نے ویکھیا. توجہ جدوں حارث نے ویکھیا حلیمہ دے شوہر نے ویکھیا ایدر چہرہ تے نظر گئی سر سجدے وچ رکھ دیتا. جو سر سجدے وچ گیا نا انج چکیا
ایسو بھی اگے ایمان فرو جملہ کیا لگا حاجی ریاض صاحب ایسو بھی ایمان فرو جملہ فرمایا جنہوں اینج سر چکیا نا حضرت عارس نے اینج نظر پہ گئی ڈاچی تھی ہائے 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 کیویں سمجھاواں یار آپ حضرات فرمایا جی سیدھی ڈاچی کھڑی سی لاگے تے ڈاچی تے نظر پہ گئی ادھر نال ایک نظر چہرہ مصطفیٰ وال ویکھدے نے ڈاچی وال ویکھ کے تے حلیمہ نو فرمایا نہیں حلیمہ ادھر تے ویکھ فرمایا کی ویکھا فرماؤ جڑی ماڑی جے ڈاچی سی موٹی تازہ فرمایا ہو گئی ہے وہ جدے تھنا وچ دودھ کوئی نہیں سی ویکھ دودھ بھی آ گیا ہی ہجے نبی آئے نے رب رحمت فرما چھڑ جی جڑی میں گل کرنی ہوئے ہے حضرت عارض فرمانے نے جدو میں اینج ویکھیا نا تے میں سرکار وال ویکھیا تے ڈاچی وال ویکھیا بڑی توجہ دی حامل بات کرتارپور والے ہو حضرت عارض فرماندے نے اللہ دی قسم ہے میری ڈاچی نے بھی سر سجدے وچ کہ یار میں آپ فرمایا میری ڈاچی نے بھی سجدے وچ سر رکھیا تے میرے مصطفیٰ وال ڈاچی نے ویکھیا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ حضا قیاس اگر اتھے جاتے بات لمبی ہو جائے گی حضرت حلیمہ سعدیہ فرماندیاں نے اسا حضور نو چک لیا سواری تے بیگے دل چ خیال آیا خانہ کعبہ آیا تے طواف کر چلیے جدو خانہ کعبہ دا طواف کیتا خیال آیا حجر اسود نو بھی چم لئیے حلیمہ فرماندیاں جدو حجر اسود وال میں ٹری حجر اسود وال میں ٹری کرتارپور والے تسی بھی خیالاں وچ تھوڑا جا کے ٹرو فرمایا جدو میں ٹری اگو حجر اسود نہیں سمجھا سکا یار میں آپ حضرات رو صاحب فرمایا جدو میں ٹری حجر اسود نو چمن حجر اسود انج ہلیا سجے کھبے اللہ اکبر علماء بیٹھے نے گل غلط ہوئے میں ذمہ دار فرمایا جدو حجر اسود ہلیا میں قدم چکیا حجر اسود خانہ کعبہ جو باہر نکلیا جدو خانہ کعبہ دیوار چھڑی حجر اسود ٹرن لپیا آواز آئی نی حلیمہ رک جا اس سونے نو اگے نہ لے کے آئی اے دی وجہ نال سارے جگ نے مینو چومنا ہے اج مینو ود کے چوم لین دے اج مینو چوم لین فرمایا میں دیکھیا سدھا حجر اسود حضور دے قدماں نو آ کے بوسا دیتا لہذا قیاس آگے نکلی ہوں حلیمہ فرماندیاں میں ٹور پئی میری سواری ٹور پئی تے سواری انج گئی جیویں جنابی والا کتنی تیز ہو گئی اور جڑی ٹور نہیں سی نہ سکدی ہیں بھئی امیر صاحب فرمانے دوڑ لا دی جڑیاں کئیاں دنوں تو یا کئی گھنٹیاں تو کئیاں لمحاں تو پہلے اے دائیاں بچے لے کے مکے تو پہلے تو ٹریاں ہویاں سن امیراں دے بچے اٹھا گئے جڑیاں آپ بھی تگڑیاں سن تے سواریاں بھی تگڑیاں سن تے تگڑیاں دے بچے لے کے ٹریاں نے فرمایا نازاں نال جا رہیاں نے فرمایا کئی کچھ وقت گزر گیا پچھو حلیمہ آیا او لوگوں سیدہ سعدیہ حلیمہ دی سواری انج تیزی نال گزری انج جدو تیزی نال گزری او دائیاں پچھے رہ گئیاں حلیمہ اگے نکل گئیاں ایک بی بی دوڑ کے آندی ہے اے کون ویسے بھی بیبیاں دی عادت ہوتی ہے بیبیاں بھی سن رہی ہیں ویسے بھی عادت ہوتی ہے چار بیبیاں محلے چ بیٹھیاں ہونا تو کوئی اوپری بڈھی آ جائے برکھا پایا ہوئے ہاتھ کیلے آندا شاپر ہوئے فروٹ دا شاپر ہوئے تے بیبیاں دے منہ تے پانی ہونجی آ جاندا ہے ہاں جی تے ایک دوجے نوں کیوں نہیں مار اے کون نہیں کدھر چلی آ بولو انج ہے یا نہیں او چیز بولو یا
ہے بیبیاں ساریاں نو اے کون ہی نہیں کتھے چلی آ تے حلیمہ سعدیہ نو ویکھ کے نا بیبیاں کہن لگی ہاں نہیں اے کون ہے ایک دائی اگے بعد کی حلیمہ سعدیہ نو ویکھیا حلیمہ جاریاں نے فرمایا نی بیبیوں نی گھبرانا اے حلیمہ جا رہی ہے حلیمہ سعدیہ جاریاں نے گل سنو ایمان تازہ کرو ایک دائی آخدی نی حلیمہ نی تیری تے سواری کمزور سی ڈر نہیں سی سکدی سواری بدل لیا سواری بدل لیا سواری بدل لیا سواری بدل لیا حلیمہ مسکرا کے فرمایا نی بیبیوں سواری نہیں بدلی سوار بدل گیا سوار بدل گیا ہے سوار بدل گیا ہے فرمایا نی حلیمہ دستے صحیح اے کیڑا سواری کیڑا بچہ لے کے ٹریے تے شاعر نے بڑا پیارا نقشہ بھائی صابر صاحب کی چیا ہے آپ فرمان جنوں تساں نہیں سی چایا جنوں تساں نہیں سی چایا انہوں میں چاہی وینیا جنوں تساں نہیں سی چایا انہوں میں چاہی وینیا لال آمنا دلو گود وچ پائی وینیا نیدہ یو جنوں تساں نہیں سی چایا جنوں تساں نہیں سی چایا انہوں میں چاہی وینیا لال آمنا دلو گود وچ پائی وینیا آئیے حضرات حلیمہ فرما دیا نے میں گھر پہنچی یہ ساری گلہ تُسے سنیا نے حلیمہ سعدیہ گھر پہنچی دیوا کوئی نہیں سی حضور دے چہرے چو نور دی لات نکلی میں اس تو اگلی گل سنا دے جیڑی تُسا نہیں نہ سنی میں وہ سنا دے یہ بھی تو انہوں پتا حضور بکریاں چارن گئے تھے آپ چند دن نہ گئے تھے ایک شیر جنگل دا حضور دی بکری چکے لے گیا کہ دیدار مصطفیٰ نہیں ہویا 2 سال تو بعد بھائی غفور صاحب جدو حلیمہ سعدیہ واپس لے کے تھے بس ایک گل کرنے ایک گل اور کر کے تھے قبلہ راشد صاحب نے منو حکم فرمایا میں وہ بات کر کے پھر اختتام کر دینا توجہ آج میں پروگرام بنا کے 3 گھنٹے تقریر کرانگا مگر لگتا ہے کہ تسی بس تھک گئے ہو تو میں بھی تواڈی تبع دے مطابق ہی گفتگو کر دیں ہاں جی حلیمہ سعدیہ 2 سال تو بعد واپس حضور نو لے کے 2 یا 4 سال تو کم ہو بیشو اللہ چونکہ 4 سال ہے سید حلیمہ دی گود وچ میرے نبی کھیلے 4 سال کم ہو بیشو واللہ عالم رسول انجلہ جامع الموجزات کتاب دا نائے جامع الموجزات کے اندر صاحب جامع الموجزات لکھ دینے خالد صاحب کہ حلیمہ سعدیہ جو لے کے سواری تے جا رہی ہیں مکے والے وہ کیسا وقت ہوئے گا کیسا لمحہ ہوئے گا حلیمہ سعدیہ ایسی جے گلہ حضوریاں سننے تے ساڑھا دل باغ باغ ہو جائے تے جیدے سینے میرا نبی لاکے دا پیا انجی چکے دے سواری تے بٹھا کے نہ جا رستے دے اندر صاحب جامع الموجزات لکھ دینے کہ رستے دے اندر کنویں دے کنارے تے ایک بی بی بیٹھ کے پی روئے تے زارو کتار پی حلیمہ سعدیہ فرماندے نے میں نے بڑا ترس آیا عورتاں ویسی تو پتہ قلب رقیق ہو گیا نرم دل ہو گیا ایک بی بی اپنے دکھاں دی ماری روندی ہے تو دوجی ویکھ کے رونا شروع کر دیندی ہے اچھا انہوں پوچھ دی کوئی نہیں پھر کیوں رو رہی ہیں او دے والے ویکھ او قلب رقیق و نرم دل ہوندی ہے نا اس بی بی دا دکھ نہیں چل سکتی پوچھ دی بھی کوئی نہیں تے نہ رونا شروع کر دیندی حلیمہ سعدیہ دا بھی حال ہے جدو بی بی روندی ویکھی نا تے سواری تو تھلے آ گیا قبلہ عبداللہ صاحب سواری تو تھلے آ گیا تے سیدہ بھی تشریف لے آئی سرکار بھی سواری تو تھلے آ گیا بی بی دے کول آ کے پوچھنے بی بی رونی کیوں ہن بی بی کی آخری آندھی ہے میرا دنیا تے کوئی نہیں
نہ میرا شوہر نہ میرا کوئی اور آسرا ایک بچہ سی چھوٹی ہو دی عمر سی او کنویں وچ ڈگ کے تے مر گیا تے بس اپنے دکھاں نو پہ رونی او میرے بیٹے دی لاش پہ تردی فرمایا کیویں ڈگا عرض کر دیا نے جناب میں نہ آ رہی سی میں بچے نو موڑیاں تے بٹھایا سی تے کنویں دے کولوں دی گزرے تے میرے بیٹے نے انج چان کے ویکھیا تے میرے ہتھوں چھوٹ گیا تے تھلے ڈگیا تے مر گیا پانی دا پانی بھی تھلے سی پانی میں ڈوب کے بچہ مر کے بچہ تیردا ماں ویکھ ویکھ کے روندی ہے تے حالوں بے حال اینی دیر ہوئی حلیمہ سعدیہ فرماندی ہیں اچھا بی بی اللہ دی مرضی ہے نا جڑے ٹر جان مڑ نہیں ہوندے اور یار میں تانوں مدینے والے دی محبت لے کے چلاں یار فرمایا جدوں حلیمہ سعدیہ نے فرمایا نا اے بی بی مر گیا ہے تے ہن جڑا مر جائے مڑ نہیں آ سکدا جڑا ٹر جائے مڑ نہیں آوندا اے توجہ یار توجہ جڑا ٹر جائے مڑ نہیں آوندا جڑا مر جائے زندہ نہیں ہوندا ادھر ویکھو میرے نبی نے انج ہاتھ پھڑیا حلیمہ سعدیہ ماں دا تے ماں دا ہاتھ پھڑ کے نا چہرے والے ویکھ کے فرمایا اماں کی آکھے آئی سبحان اللہ چوکے باندھی سی او یارو تواڈی ہاتھ پھڑ کے ماں دے چہرے والے ویکھ کے آکھے اماں کی آکھے آئی حلیمہ سعدیہ فرماندی نے بیٹا جڑا ٹر جائے مڑ نہیں آوندا جڑا مر جائے دوبارہ نہیں آوندا میرے نبی کریم علیہ السلام نے ماں دے چہرے وال ویکھ کے مسکرا کے فرمایا ماں تو آنی جڑا ٹر جائے مڑ نہیں آوندا میں محمد پہ آکھنا ماں اے آ جائے زندہ ہو جائے اے واپس آ جائے وے پترہ کیویں آئے گا اے تے مر گیا ڈب کے مر گیا ہے میرے نبی نے کنارے تے کول کھلو کے فرمایا اے کنویں تے پانی آئے تینوں محمد کہہ رہے اتے آ جا پانی آئی اتے آ جا جامع الموضوعات علیہ فرمان نے پانی آج ٹھلا مار دا کی آگے جو پانی ٹھلا ٹھالی ہوں گیا انج ٹھلا مار دا پانی اتے آیا بلدہ اتے آیا انج پانی دا جوش ابالا کھا دا کنارے تے پانی آگیا بچہ بھی اتے آگیا میرے نبی نے بچے والوے کے بھائی امین سا فرمایا بچے والوے کے میرے نبی نے فرمایا اٹھا میرے اللہ دے حکم نال تینو محمد پیایا خدائی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے اٹھ عمر چھوٹی نہیں سمجھا سکے یار میں آپ حضرات عمر چھوٹی حضور نے فرمایا اٹھ جدوں بچے نو اللہ دے نبی نے فرمایا اٹھ بچہ حرکت کی تھی نہیں بچے نے حرکت کی تھی بچہ پیران دے وزن دے کھلو کے اج نبی دے چہرے وال ویکھ کے بھائی فریاد صاحب اج نبی پاک دے چہرے وال ویکھ کے بچہ دے کھڑائی ہو گیا بچہ بول گیا خدا السلام علیکہ یا محمد السلام علیکہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہن ماں بچے نو زندہ ویکھیا ماں نے چپھا ماریا تے با زبان حال آکھیا نہ نیر وگایا بن دیئے نہ نیر وگایا بن دیئے نہ دکھڑے سنایا بن دیئے اللہ دیا محبوبہ گل تیرے بنایا بن دیئے جنہوں سمجھ آئیے بولو اللہ دیا محبوبہ گل تیرے
بنایا فرمایا نیر وگایا بن دی لا درد سنایا بن دیے اللہ دیا محبوبہ گل تیرے بنایا بن دیے آسان کر دینا عورتاں دی ہوئے گی چہرہ مصطفیٰ وال ویکھ کے تو یہ ساڈا چین تے قرار سونیا جڑا بول سکیا بولو تو یہ ساڈا چین تے قرار سونیا تو یہ ساڈا چین تے قرار سونیا تیرے نال وسدی بہار سونیا میں شیخ پرسوں کے فروق آباد جنابی والا میں تقریر پہ کرنا جدو میں شیر پڑھا تیرے نال وسدی بہار سونیا ایک سفید پوش بابا جی میرا ہاتھ پڑھ کے آخر صدیقی صاحب انج کہو تیرے نال وسدے جہان سونیا تیرے نال وسدے جہان فرمایا تیرا ہی خیال ساڈے دلاں اُتے چھا گیا تیری اکھ دا اشارہ ساڈی بگڑی بنا گئے تیرا ہی خیال ساڈے دلاں اُتے چھا گیا تیری اکھ دا اشارہ ساڈی زندگی بنا گیا جیویں تیری اکھ دا خمار سونیا آکھو یار جیویں تیری اکھ دا خمار سونیا تیرے نال وسدے جہاں میرے آقا کریم علیہ السلام دی بارگاہ ہے اور جتھے جیڑا بھی آیا میرے رب نے انعام عطا فرما چھڑے جو بھی آیا جی ایسی میلاد منانے آتے میلاد منان دا سنفسلہ کی ملے ہیں جی توجہ ہے جی حضرت فرما رہے ہیں غوث پاک دی باس مہینہ بھی غوث پاک ہے پہلے 12ویں آلے دی ذکر ہوندہ سی 11ویں آلے دا اس مہینے کے اندر غوث پاک دی وصال آپدہ ہویا ہے انتقال آپدہ ہویا ہے اس مہینے نو بڑی 11ویں شریف کیا کے پکارے غوث پاک سبحان یہ ہستی نے جنہ دے متعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بشارت تھی آپ مادر ذات والی سے جس راتی پیدا ہوئے رمضان شریف دا چند نظر آنا سی بدل ابرا لود سی چند نظر نہ آیا مطلع صاف نہیں سی بیبیاں کٹھیاں ہو کے حضرت پیران دے پیر دی ماں کھل گئیاں ماں جی ابرا لود موسم سی تے چند دا پتہ نہیں چلیا روزہ ہے یا نہیں آپ دی والدہ فرمانی نے بیبیوں میں آسمان دے چاندہ تے نہیں پتا مگر میرے چاند نے سرگی دا دودھ نہیں پیتا آئے میرے چاند نے دودھ نہیں پیتا میں ملاد والے نالی غوث پاک دی بات کر لینا تاکہ برکت بھی ہو جائے
آپ دے دور دے اندر ایک بادشاہ دے دل چ خیال آیا کہ میں حضور دا ذکر کرانا ہے، جی میں تھوڑا دل کیتا ہے تے ہر سال محفل لاندے، بادشاہ دے دل وچ بات خیال ہے، اے بس ختم کر کے مکمل کر کے بات اکتفا کر دعا خیر ہو۔ بادشاہ دے دل چ خیال آیا کہ میں حضور دا میلاد نہ منا لاں، ذکر نہ کر لاں، تے سیدھا نہ پیران دے ڈیرے تے ٹر گیا، جی میں اسی اپنے پیران دے ڈیرے تے جا گیا۔ اللہ اکبر، گئے عرض کیتی حضور دل کردا ہے سیج میں وچھاواں اتے تسی بیٹھو، زبان تہاڈی ہوے، ذکر تہاڈے نانے دا ہوے، سونے دا میلاد پڑھو تے میرا دل کردا ہے ایسا سلسلہ ہو جائے۔ غوث پاک نے فرمایا ٹھیک ہے، دن دا تعین ہو گیا، مقرر ہوگی تاریخ، وقت دا تعین ہو گیا۔ بادشاہ نے ٹنڈورا پھیر دیتا سارے علاقے دن، جی میں تسی فلیکساں اشتہار اعلانات کر دیں، بادشاہ نے اعلان کرائے، لوگ کو بھئی حضور دا میلاد ہونا ہے، غوث پاک تشریف لے آنا ہے، نانا جان دا ذکر کریں گے، حضور دا ذکر ہوئے گا۔ سیج سج گئی، علامہ بابر صاحب سیج وچ گئی، آئے آئے آئے، جو سیج سجی نا تے پیران دے پیر بھی آگا، لوگ بیٹھے نے، مرد حضرات بیٹھے نے، اس بستی یا اس شہر کے قریب ایک نابینا عورت رہندی سی، انج کہہ لو کمزور عورت، بڑی عورت، وہ دی ایک بیٹی سی، انہیں بھی اعلان سنیا تے دل چ خیال آیا، تینوں کہن لگی پترا سانو تے پتہ نہیں توفیق ہونی ہے کہ نہیں ہونی، تے سنیا بادشاہ دے محل وچ اج میرے نبی دا میلاد ہے، ہائے ہائے، رو کہندی ہے بچہ چل مینوں نال لے، سنیا کہ اوتھے غوث پاک آ رہے ہیں، اسی انہاں دا ذکر سنا گیا، غوث پاک دی زبانی تے چل کرتارپور والے ہو، جی میں تسی کو فروز پوروں آیا، کوئی کھلے باجی میں تو آیا، کوئی ابنے تو آیا، کوئی قریبوں آیا، کوئی راجیاں تو آیا، کوئی کتوں آیا، جی میں تسی سارے کٹھے ہوئے، انج لوگ بھی کٹھے ہوئے، عورت آئی اپنی بچی نال لے کے، دروازے تے دربان گن مین کھڑا سی، جی چوکیدار کھڑا سی، بی بی اگے جان لگی، چوکیدار نے منع کر دیا، بی پیچھے ہٹ جا، فرمایا کیوں؟ حضور دا ذکر نہیں ہو رہا اندر، میں ذکر سونا چل رہی ہوں۔ چوکیدار کہنے لگا بی بی بادشاہ دا آرڈر نہیں ہے، مردان دی محفل ہے، عورت کہنے لگی کی خیال ہے میرا نبی عورتاں دا نبی نہیں ہے، چل پیچھے ہٹے میں نے جان دے، چوکیدار نے سخت لہجہ استعمال کیتا، انہاں کہ نہیں بی بی بادشاہ دا حکم میں کوئی اندر نہ آئے، ازی بہ کے حضور دا ذکر سن۔ خاتون کہنے لگی کہ میں نے پھر ایتھے بہ کے سن لینے، چونکہ آپ کی سیرت ہے کہ جدوں حضرت غوث اعظم بول دے سن نا تے ایڈا وڈا مجمع ہوندا سی جدے وچ 400 عالم قلم دعات لے کے حضور غوث پاک دی تقریر لکھ دے سن، 10 ہزار دا مجمع ہوندا سی، 400 عالم آپ دی تقریر لکھ دے سن، جی فرمایا او چوکیدارا تینوں نہیں پتا میرے غوث پاک نے بولن گے میں ایتھے بہ کے سن لانگی، بادشاہ دا چوکیدار کہنے لگا نہیں بی بی اجازت نہیں، اتھوں اٹھ نکل۔ عورت پریشان ہو کے نا دل ٹوٹ گیا ہو، بچی نو نال لے کے اندی بچی ہے چل سنیا سی نبی غریباں دا، آئے ہائے سنیا سی نبی غریباں دا، تے غوث پاک بھی غریباں نال پیار کرتے ہیں، لیکن اج غریباں دی سنائی کوئی نہیں ہے، چل آ گھر تو چلنی آ، دل ٹوٹ گیا، بی بی دا جناب والا بچی نال لیا گھر چلی گئی، جدوں گھر گئی رات پہ گئی، بچی نو آکھ دیا میرا بیٹا اج چین اج سکون نہیں، دل نو تسلی نہیں، میرا بیٹا اج میں نبی دے ذکر تو میں دور ہو گئی، میں نبی پاک دا ذکر نہیں سن سکی، اے میری بیٹی تو میرے کول آ جا، اسی دوئے ماں بیٹی ذکر پاک کرنی آ، کدی تو بیان کر میں سننی آ،
کدی میں بیان کرنیاں تو سن ہن حضرات عورت ذکر خیر شروع کر دیتا ادھر غوث پاک آ گئے ادھر بی بی اپنے گھر دے اندر بیٹھ گئی لوگوں ذکر پہ کر دیئے کدی حضور دیاں زلفاں دا ذکر کدی حضور دے چہرے دا ذکر کدی حضور دیاں زلفاں دا ذکر کدی حضور دے پسینے دا ذکر کدی نبی کریم دے سینے دا ذکر مائی رو رو کے ذکر پہ کر دیئے میرا وجدان لے گا لاخ دے مائی رو رو آخ دی ہوئے گی کدیا غریباں دے محلے یا نہیں یار محبت دے ویڑے بے کے سماج کرو سارے مل کے آنکھوں کدیا غریباں دے محلے یا رسول اللہ گناہگاراں نرام لے یا رسول اللہ میرا وجدان کا لاخ دے قبلت بسم صاحب میرا وجدان کا لاخ دے مائیاں دیوں میں گی کرم کی ایک نظر ہم پر خدا را یا بولو یار میں تے تسی بھی حضور دے مانگا تک کمی بن کے بیٹھے ہیں تھوڑے بچوں کوئی ایسا چودری نہیں جٹ کالو نہیں کوئی رانا میاں ملک بٹو نہیں اسی سارے نبی دے کمیاں اسی سارے نبی دے غلام ذرا حضور دی بارگاہ چ رو کے ہاتھ بن کے تصور بنا کے آنکھو کملی والیا نمازہ تے مان نہیں روزے تے مان نہیں آج زکاة تے مان نہیں لج پالا نہ مالے نظر پلے نہ عبادت پلے کملی مالیا ایک کوئی کر لے اسی تیرے غلام کرم کی ایک نظر ہاں پر خدا را یا نہیں یار انج نہیں سینے دا زور لگے محبت نہ بولو میں تمہارا ہوں تمہارا یا ذرا ہتھانو ہوا وچ لہرا کے حضور دی بارگاہ وچ کہو میں تمہارا ہوں تمہارا یا رسول اللہ عورت رو کے ذکر کر دیے سرگین لایا گیا سیری دا ویلایا گیا رات ڈل گئی کرتارپور والے ویلایا گیا جس ویلے دے متعلق بابے فرید فرمایا اٹھ فریدا ستیا تم میلا ویکھن جا مت کوئی مل جائے بخشیا تمہیں بخشیا جا اٹھ فریدا ستیا تو جھاڑو دے مسیح رب جاگدا تیری ڈاڈے نال پری فرمایا بیٹی نو آخ دیے بیٹا جی اماں فرمایا پانی لے آ پانی لیا تازہ وضو کر کے تے تہجد پڑھ لے بیٹی جا کے برتن کھولے تو پانی کوئی نہیں فرمایا بیٹا پانی نہیں سی راتی بھریا بچی آخری اماں سارے برتن پر کے رکھے
تے ماں دی اکھاں وچ ہنسو آ کے فرمایا پترا اج ساڈے دن ماڑے ہیں جا جو نظام اس وقت دا پانی دا جی میں سارے محلے دے لوگ مسجد آ کے ٹوٹیاں تو پانی بھر کے لے جاندے نے کنویں تو یا کھوئی تو پانی پرانے دور دے اندر جو اس وقت کا نظام رائے سی فرمایا بیٹا جب پانی لے کے آ وضو کریے نماز تہجد پڑھ لیے اللہ اللہ میں صدقے جاواں لوگوں ساڈے گھر کچھ نہیں اور سمجھ دیئے کوئی چور ہوئے گا جڑا اس ویلے ساڈے دروازے تے کھڑا ہے آکھیا بیٹا جایا وے آنا لیا ایسی ماڑیاں ساڈی کلی بھی ماڑی ہے جا چلا جا ایتھے کچھ نہیں ہو بچیاں دی اماں ڈر لگ دائی ماں کول جا کے آتی ہے آن والے جا ٹر جا ساڑے گھر کچھ نہیں ہو اگویں آواز آئی نہیں بی بی نہیں چپ کر جا میں چور نہیں میں ڈاکو نہیں میں تو چوروں کتب بنان والا عبدالقادر جیلانی فرمایا میں چوروں کتب بنان والا میرا نام عبدالقادر جیلانی فرمایا جتھے میں کلا نہیں آیا کرتارپور والیوں فرمایا میں کلا نہیں آیا اے بی بی جس جگہ تو میں تیری چوکھٹ چمنا ایتھے میرے نبی کھڑے نہیں نبی بھی میرے نال میرے آقا بھی میرے نال نہیں فرمایا ہاتھ جوڑ کیا دیئے اے پیران دے پیر تسی دے بادشاہ دے محل وچ سو تھوڑا تے انتظام ہوتے پیران دے پیر کہنے لگے بی بی میں جدوں تخت دے بیٹھ کے تقریر کر رہا میرے نانا جان میں کیویں سمجھاواں کرتارپور والیوں فرمایا میرے نانا جان آمنہ دے لال غریباں دے لجپال فرمایا سواری تینج سوار ہو کے جا رہے نے میں عبدالقادر سمجھا میرے والے آ رہے نے لیکن میں کی ویخنا میرا نبی تیزی نال ٹر دے جا رہے فرمایا بی بی میں بھی نبی پاک دے پچھے پچھے آ گیا میرے آقا تیری تالیس تے کھڑے نے تیری چوکھٹ تے کھڑے نے میں کلا نہیں آیا میرا نبی بھی میرے نام عورت آج ہاتھ جوڑ کیا دی کملی والیا لج پالا جے تسی میرے چیک دروازے تے آئے ہو اور میں سونیا میریاں یکھیاں نہیں میں نو یکھیاں دبو میں دیدار کر سکاں میرے نبی نے دعا فرمائی لوگوں عورت حضور دے چہرے وال ویکھ کے اپنے نصیباں وال ویکھ کے اپنی ککھاں دی کلی ویکھ کے اپا زبانے حال سلطان العارفین دے میں کہنا چاہنا بی بی آخری ہوئے گی میں کو جی میں کو جی میرا دل پر سونا تے میں کی کر اس نو باواں سونا میرے ویڑے وڑی دانائی
میں لکھ وسیلے پاواں نام سونی تے نظر پلے نام سونی تے نظر پلے تے میں کی کر یار نو مناواں ہوئی فکر ہمیشہ رسی میرا کامل باہو کتے روندی نہ مر جاواں حضور دا ذکر کریے رب کعبہ دی قسم اٹھا کے آخر یا حضور آ جاندے نے یا اپنے کول بلا دے تو یاد کر کے دے تو ذرا تصور جی بیٹھ کے دے عزیزو میرا نبی بڑا لاجپال ہے اسی ذکر خیر کر کے میرا حضور میرے آقا کسے ذکر دے محتاج نہیں ہے میرے آقا دا ذکر کریے تے دل دی دنیا بدل جاندی اے ساڑھے واسے سعادت ہے تسی ہر سال حضور دا میلاد اے بچے محنت کرتے لنگر پکان دے علماء اکرام نو انوائٹ کرتے نات خان تھا تشریف لے کے اندر تسی سارے واہ باندے ہو میں بالترتیب با ترتیب مختلف مقامات میں جو چیدہ الفاظ جملے کلمے جو میں بندہ نہ چیز نے آپ حضرات خدمت پیش کی تھے سرکار کی محبت پیش نظر اللہ میرا کہنا قبول فرمائے آپ کا سننا قبول فرمائے